فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین وخاتم النبیین، مولانا مولی الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ تعالی اپنی کتاب کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام اپنے اندر بہت ہی زیادہ خصوصیات رکھتا ہے اور بہت ہی زیادہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین میں ہر وہ چیز جو انسانیت کے مفاد میں تھی، ہر وہ شے جس سے انسانیت کامیابی تک پہنچ سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دین اسلام میں رکھ دی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری گفتگو کہ دین اسلام میں اللہ کی توحید سب سے اہم چیز ہے، اور اسی بنا پر جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، لا الہ، کوئی خدا نہیں، سب سے پہلے انکار کرنا پڑتا ہے۔ نہ تمہارا مال خدا، نہ تمہاری رشتہ داری خدا، نہ تمہارا عہدہ خدا، نہ تمہارا اطراف میں رہنے والے دوست برادر خدا، نہ تمہارے بال بچے خدا، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے۔ نہ تمہاری خواہشات خدا، تو خدا کون ہے؟ الا اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی، وہی اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ارشاد ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
توحید خداوند عالم کے بعد دوسری گواہی جو پیش کرنا ہے دین میں، وہ ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی گواہی پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے لیکن محمد الرسول اللہ نہ کہے تو پھر بھی وہ اسلام پر نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، دین اسلام نہیں لایا ہے۔ تو کلمہ توحید کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ ہو۔ یہاں پر کیا اسلام ختم ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس سے آگے اور ہے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ، اگر کوئی بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہا جائے گا، اسلام قبول کیا ہے، لیکن ابھی تک وہ مومن نہیں کہا جائے گا۔ مومن کب کہا جائے گا؟ مومن اس وقت کہا جائے گا جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ولی اللہ کہے۔ علی اللہ کے ولی ہے، علی اللہ کے رسول کے بلا فصل جانشین ہے، علی اللہ کے رسول کے بعد فوراً لوگوں کے امام و خلیفہ ہے۔ اگر یہ کوئی اقرار کرتا ہے تو وہ مومن ہے، لیکن یہ بھی اقرار ادھورا ہے۔ فقط امام علی علیہ السلام کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ امام علی علیہ السلام کے بعد ہمیں بقیہ جو امام ہے ان کو بھی امام ماننا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب جابر کی جو روایت تھی کہ پیارے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ آیت آپ پر نازل ہوئی، اللہ کی اطاعت ہمیں سمجھ میں آئی، رسول کی اطاعت ہمیں سمجھ میں آئی، لیکن یہ اولی الامر کون ہے؟ تب اللہ کے رسول نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جو بہت ہی بڑے صحابی رسول ہے، ان سے بتایا کہ اس سے مراد امام علی علیہ السلام، علی کے بعد ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بعد امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی النقی اور امام حسن عسکری، اور آخر میں امام حجت، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ جب انسان ان تمام اماموں کی امامت کو قبول کرتا ہے تب وہ مومن بنتا ہے۔ لیکن ان کی امامت کو قبول کرنا، یہ ولایت قبول کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ عزیزان محترم، بہت بڑی نیکی ہے یہ ولایت اہل بیت۔ اسی لیے اس کے اوپر روایتوں کے اندر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اصحاب رسول خدا نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بزرگوار، بہت ہی بڑے صحابی تھے، جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فارس کو چھوڑا اور دیار بدیار ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹھوکریں کھاتے کھاتے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچتے بیچتے مکے میں پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ فقط اس لیے پہنچے کہ تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو اعلان ہو رہا ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، یہ نبی مکے سے آئے گا اور پوری دنیا کے اندر یہ نبی دین اسلام پھیلائے گا، تو اس دین کے لیے انہوں نے اتنی کوشش کی کہ میرے پاس سچا اور حقیقی دین پہنچ جائے۔ بہت بڑی تکلیفیں اٹھائی ہے، بہت بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے، جو روایتوں کے اندر درج ہے، کتابوں کے اندر درج ہے۔ تو یہی جناب سلمان فارسی، ان کا انتقال ہوا، اور انتقال ہونے کے بعد جب کچھ دن کے بعد خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا کہ وہاں پر کون سی نیکی سب سے زیادہ کام آنے والی ہے، کون سی نیکی وہاں پر زیادہ کام آتی ہے، تب جناب سلمان فارسی نے کہا، یہاں پر جو نیکی کام آتی ہے اللہ کی گواہی دینا،
رسول خدا کی گواہی دینا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ نیکی کام آنے والی ہے کہ جو جناب سلمان فارسی جنت کے اندر بلند درجات پر تھے، ان کے سر کے اوپر تاج تھا، ہر اعتبار سے بہتر طریقے سے وہ رہ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو نیکی کام آتی ہے اللہ اور رسول کی گواہی کے بعد، وہ ہے ولایت اہل بیت کی نیکی ہے۔ یعنی ولایت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی وہاں پر جنت کے اندر جانے کے لیے شرط ہے ولایت اہل بیت، بہت بڑی شرط ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ہمارے 8ویں آقا ایک مرتبہ کہتے ہیں ابن شبیب سے، جو نام ان کا ریان ابن شبیب، بہت مشہور روایت ہے۔ امام ایک روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اے ابن شبیب، جب تمہیں کسی پر رونا ہو تو رو تمہیں، تو آپ کو رونا چاہیے ابکی للحسین، امام حسین علیہ السلام پر رونا چاہیے۔ جب یہ دل چاہے کہ گریہ کرو تو امام حسین پر گریہ کرو۔ ہم کیوں اپنی مجلس سے برپا کرتے ہیں اپنے مرحومین کے بعد؟ کسی کا انتقال ہوا، کسی کے بھائی کا، کسی کے باپ کا، کسی کی ماں کا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے مجلس کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ مولا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ان کی مجلس کا۔ خود امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم پر گریہ کرنے کا دل چاہے تو تم امام حسین پر گریہ کرو۔ تو امام حسین پر گریہ ہم کر رہے ہیں تاکہ اپنے جو رشتہ دار ہے ان کا غم ہلکا ہو جائے، اور ان کے اوپر جو مصیبتیں پڑی ہے ان پر ہم گریہ کریں تو ان کا اجر و ثواب ہمارے مرحومین کو نصیب ہوں۔ واقعاً اس دور کے اندر ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے نام اعمال کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں، اور ہمارے نام اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے مرحومین جن کے نام اعمال کا دفتر بند ہو گیا ہے، جن کے نام اعمال کی کاپی بند ہو گئی ہے، اب وہ نیک اعمال انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ فقط کیا کر سکتے ہیں؟ فقط وہ دل کے اندر حسرت رکھ سکتے ہیں، کاش کہ ہمارا بیٹا ہماری طرف سے کوئی نیک کام انجام دے دیتا، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی ارے کوئی ایسی نیکی کر دیتا جس سے ہمیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکے، اجر مل سکے۔ یہی تمنا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو ابھی وہ اختیار ہے کہ وہ نیک کے کام انجام دیں۔ عزیزان محترم، تو ہمارے لیے یہ وقت ہے، اللہ نے جو زندگی دی ہے، ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی وہ نیکیوں کے ساتھ زندگی مکمل ہو کہ جس نیکی کے ذریعے سے ہم اپنے نام اعمال کو بھی سدھار سکے اور ہمارے مرحومین کو بھی یاد کر کے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ کر سکیں۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ جانا ہے، اس کو ضرور جانا ہے۔ تو عزیزان محترم، تو امام نے فرمایا فَبْكِ لِلْحُسَيْن، امام حسین پر گریہ کریں۔ کیوں امام حسین پر گریہ کریں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جیسے ایک جانور کو، بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور روایت کے اندر آگے جملے ملتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم جنت میں اس جگہ پر جانا چاہتے ہو کہ جو جنت الفردوس ہے، یعنی جنت کے اندر بھی کئی درجات ہیں، جنت کے اندر جو درجات ہے، جنت الماوا، جنت الفردوس، جنت النعیم، الگ الگ جنت کے جو درجات ہیں، اس میں سب سے بالا درجہ وہ جنت الفردوس کا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو جنت کے سب سے بالا درجے، سب سے اونچے درجے میں رہنا چاہتے ہو، تو اے ابن شبیب، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجو، قاتلان امام حسین علیہ السلام پر تم لعنت بھیجو۔ کس طریقے سے؟ فَلْعِنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت۔
اسی لیے ہم پانی پینے کے بعد کیا حکم ہے کہ سلام بھیجے مولا حسین پر، کہ مولا حسین نے فرمایا تھا جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اسی طریقے سے ہم پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، تاکہ ہم جنت میں اس جگہ پر جہاں جنت الفردوس ہے، جہاں سب سے بلند درجہ ہے، جہاں پر انبیاء رہیں گے، جہاں اوصیاء خدا رہیں گے، جہاں ائمہ اطہار علیہ السلام رہیں گے، وہ جنت میں بالا درجے پر وہ نصیب ہو سکے۔ اس کے بعد حدیث کا ایک جملہ آگے ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ شہداء کربلا کا تمہیں اجر و ثواب ملے، ہمیں یہ سب کام کرنا چاہیے۔ جب دل میں آئے فلعن قتلۃ الحسین، امام حسین کے قاتل پر لعنت، اپنے دل کے اندر یہ جملے دہراتے رہیں۔ لیکن اگر شہداء کربلا جو کربلا کے اندر 72 شہید ہوئے، ان کا خون گرا، ان کی مصیبتیں، ان کی تکلیفیں، ان کی شہادت کا درجہ اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو امام نے کیا فرمایا کہ جب بھی تمہیں کربلا والے یاد آ جائے، جب مصائب ہوتا ہے تب ہمیں کربلا والے یاد آتے ہیں، جب کوئی مصیبت ہم پہ پڑتی ہے تب کربلا والے یاد آتے ہیں، کوئی چیز دیکھتے ہیں جو دکھ بھری ہو تب کربلا والے یاد آتے ہیں، تو ہمیں اس وقت کہنا چاہیے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بلند عظیم درجات پر فائز ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ امام علیہ السلام بیان فرما رہے کہ ہمیشہ تم شہداء کربلا کا اجر چاہتے ہو، جس وقت بھی چاہو یہ کہہ دو کہ کربلا والوں کے ساتھ ہوتا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ تمنا آئے گی کہ میں کربلا والوں کے ساتھ ہوتا، کربلا والوں کے ساتھ ہوتا تو میں بھی شہادت سے فائز ہو جاتا، تو عزیزان محترم فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، امام حسین علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں میں ہو جائیں گے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں والا درجہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اس کے بعد 8ویں امام آگے ارشاد فرماتے ہیں ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے درجات میں جنت میں رہو، یعنی امام کے جو درجات ہے جنت کے اندر وہاں پر رہنا چاہتے ہو، تو تم ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوش ہو۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم کے روز ہے تو پھر اس کے بعد ہماری خوشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بعض لوگ آج کے زمانے میں کہنے لگے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی کر سکتے۔ عزیزان محترم، فرزند رسول شہید ہوا اور ان کو شادی کی پڑی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقط یہ نہیں، مسلمان ہی نہیں بلکہ یہ دشمن اہل بیت ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ کیا اپنے گھر کے اندر کسی کا لاشا پڑا ہو، کیا کسی کو سوجے گی شادی کرنے کی؟ امام بیان فرمائے ہمارے غم میں غم، یعنی تمہاری خوشی تمہارا غم کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے ہمارا غم، ہمارے غم میں غم مناؤ اور ہماری خوشی میں خوش ہو۔ اگر امام کی ولادت ہے، امام کی خوشی ہے، نبی کی ولادت ہے تو ہمیں خوش ہونا ہے۔ روز غدیر ہے، بہت خوش ہونا ہے، عید غدیر ہے، یہ عید ہے، اور مومن کی سب سے بڑی عیدوں میں سے عید یہ عید غدیر ہے۔ عزیزان محترم، تو امام فرما رہے ہیں کہ چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارا جو درجہ ہے وہاں تک تم پہنچو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے غم میں غم مناؤ، ہمارے خوشی میں خوش ہو۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا جو ہماری بحث چل رہی ہے کہ ولایت اہل بیت کتنی ضروری ہے، امام فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ ہماری ولایت رکھتے ہو۔
یعنی کہ اگر آپ غم میں غم منا رہے، خوشی میں خوش ہو رہے ہیں، اگر تم جو ہے امام حسین اسلام کے شہداء کے ساتھ رہنے کی تمنا کر رہے ہیں، اگر جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جنت الفردوس نصیب ہو، تو کب؟ جب آپ کے پاس ولایت اہل بیت ہو۔ ضروری ہے کہ ولایت اہل بیت آپ رکھتے ہوں۔ اب ولایت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ولایت یعنی فقط محبت کا نام ولایت نہیں ہے۔ محبت تو امام حسین علیہ السلام پر غیر مسلمان بھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ولایت محبت جو ہے، بہت سارے لوگ، عیسائی لوگ، کوئی غیر مسلمان کوئی اشعار کہہ رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، یہ محبت میں کتاب لکھ رہا ہے، محبت میں اشعار کہہ رہا ہے، لیکن حقیقی ولایت وہ ہے کہ انسان محبت بھی کرتا ہوں، محبت کے ساتھ اپنے سے زیادہ امام کو سمجھتا بھی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے حاکم، مکمل حاکم امام کو سمجھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے امام علیہ السلام کا پیروکار ہوں۔ یہ سب چیزیں جب مکمل مل جاتی ہے تب ولایت مکمل ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیں یہ معرفت اہل بیت، ولایت اہل بیت کتنی اہمیت رکھتی ہے اور کس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے دیکھیں کہ ایک مرتبہ 8ویں آقا امام رضا علیہ السلام مدینے سے طوس کی طرف جا رہے تھے، اور جب نیشاپور میں رکے تو نیشاپور میں وہاں پر گزر رہے تھے، 3000 یا اس سے زیادہ کا مجمع تھا۔ شہر کے بڑے محدثین، بزرگ محدثین جو اہل سنت سے تھے، امام علیہ السلام کی سواری کی لگام کو پکڑ کر فرمایا، کہا کہ آپ ایسی حدیث سنائیں کہ جو آپ کے اجداد سے، آپ کے باپ داداؤں سے بیان کی گئی ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنی سواری سے سر کو باہر نکالا، سر اقدس کو باہر نکال کر، اور فرمایا کہ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں جس کو میرے بابا امام رضا، امام کاظم علیہ السلام نے، انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، انہوں نے امام امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، انہوں نے رسول خدا سے، اور رسول خدا جبرائیل سے، اور جبرائیل امین خداوند عالم کا یہ قول نقل فرما رہے ہیں۔ کیا ہے وہ قول، وہ حدیث کیا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، کہ عقیدہ توحید ایک مستحکم قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو بھی اس مستحکم قلعے میں داخل ہو گیا، یعنی اس کا عقیدہ توحید کا مضبوط ہو گیا، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی اس عقیدہ توحید کو مضبوط کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ عذاب خدا سے محفوظ رہ گیا۔ لکھنے والوں نے یہ حدیث اپنے کاغذ قلم سے لکھ لی، اور اس کے بعد امام تھوڑے آگے بڑھے، اس کے بعد فرمایا بشروطہا وانا من شروطہا، لیکن عقیدہ توحید کی کچھ شرطیں ہیں، اور میری ولایت و امامت کا عقیدہ اس کی ایک شرط ہے۔ یعنی کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ مستحکم قلعے میں اس وقت داخل ہوں گے جب آپ کے پاس کچھ شرطیں موجود ہو اس مستحکم قلعے میں رہنے کے لیے، اور اس مستحکم قلعے میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عقیدہ امامت رکھتا ہو،
امام رضا علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے امام بشرطہا و شروطہا، ان شرط میں سے ایک شرط یہ ہے۔ تو عزیزان محترم، تو یہ جب تک عقیدہ ولایت نہیں ہے تب تک کلمہ توحید بھی ادھورا رہ جاتا ہے۔ یہ شرط ہے کہ آپ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہنا پڑے گا، نہیں تو آپ کا عقیدہ ادھورا۔ قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں بعض کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ولایت کا منکر، یعنی کہ وہ کافر اور گمراہ، وہ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ولایت امام علی علیہ السلام کا منکر ہے تو وہ کافر ہے، وہ گمراہ ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اسی بنا پر لا الہ الا اللہ تو ہے لیکن وہ شرط موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے اندر توحید کا عقیدہ رکھنے والے اکثر افراد کو مشرک قرار دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، خدا پر اکثر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ وہ مشرک ہوں گے۔ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ پر ایمان کی بات ہو رہی ہے اور مشرک بھی ہے؟ تو کیا مطلب ہوا؟ یہ شرک جو ہے وہ عبادت میں شرک نہیں ہے کہ عبادت میں کسی کو شامل کر رہے ہو، بلکہ یہ شرک اطاعت میں ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اطاعت جو کر رہے ہیں وہ نہ اللہ کی ہے نہ رسول کی ہے، بلکہ کسی فاسق کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی گمراہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یزید جیسے کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے باپ داداؤں جیسے کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ مشرک ہے۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں، اپنے مسائل میں ہماری طرف رجوع کریں، ہمارے حکم کے سامنے تسلیم رہیں۔ اگر لوگ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، توحید کی گواہی دے، مگر یہ طے کر لیں کہ ہماری طرف رجوع نہیں کریں گے تو مشرک کہلائیں گے۔ دیکھیں ذہن محترم، یہ اطاعت میں مشرک ہے جو خداوند عالم فرما رہا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، خدا پر اکثر ایمان نہیں لائیں گے مگر یہ کہ وہ مشرک ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اطاعت کرنا ہے اولی الامر کی، وہ اطاعت بھی کریں گے، تب انسان صحیح طریقے سے عقید توحید پر وہ رہ سکتا ہے۔ اور امام نے یہی بیان فرمایا کہ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب ہماری طرف اپنے مسائل میں رجوع نہ کرے، ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم نہ کرے۔ لوگ جو روزہ رکھیں، نماز پڑھے، توحید کی گواہی دیں، لیکن اگر وہ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے تو وہ لوگ مشرک، واقعاً بہت بڑی چیز ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے عقیدہ توحید کے ساتھ عقیدہ نبوت، عقیدہ نبوت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ولایت و امامت۔ عزیزان محترم، ایک پانچویں امام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں جس میں ارشاد ہو رہا ہے، ان اللہ عز وجل نصب علی علیہ السلام علما بینہ وبین خلقہ، فمن عرفہ کان مؤمنا ومن انکرہ کان کافرا ومن جہلہ کان ضالا ومن نصب معہ شیئا کان مشرکا ومن جاء بولایتہ دخل الجنہ۔ عجیب روایت ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام علی علیہ السلام کو اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان
ایک نشانی اور علامت قرار دیا ہے. یعنی امام علی علیہ السلام ایک نشان ہے، نشانی ہے. جو ان کی معرفت رکھے وہ مومن. جیسے کہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اگر جو آپ اس نشانی کو دیکھتے رہیں اور اپنے دیکھتے رہیں کہ بھئی اس میں کیا غلط ہے، کیا خراب ہے، کیا کھوٹ ہے، کیا نقصان ہے، کیا نفع ہے، اس کو دیکھتے رہے. اگر اس کے اعتبار سے آپ کا جسے کہا جائے پیمانہ، کہ امام علیہ السلام ایک پیمانہ ہے کہ جو ان کی معرفت رکھے وہ مومن ہے، جو ان کا انکار کرے وہ کافر ہے، جو ان سے ناواقف ہو، جاہل ہو، وہ گمراہ ہے، جو کسی دوسرے کو ان کا ہم منصب قرار دے وہ مشرک ہے. یعنی امام علی علیہ السلام کے برابر اگر کوئی کسی اور کو کر رہا ہے تو مشرک ہے، اور جو خدا کی بارگاہ میں ان کی ولایت کے ساتھ حاضر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. یعنی ولایت امام علی اور بقیہ امام موجود ہوگی، وہی جنت کا حقدار ہوگا. تو عزیزان محترم، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ولایت اہل بیت کو پہچانیں. ضرور ہمارے دلوں کے اندر ولایت علی علیہ السلام ہے. اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمارے پاس وہ ولایت ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ دین ہے جو اللہ کا دین ہے. ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اولی الامر کی اطاعت کرنا. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں جانا ہے. اگر عقیدہ کمزور ہوا تو پھر مشکل ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں. عزیزان محترم، دیکھیں کربلا والے اتنی مصیبتیں اٹھائی، لیکن ہر کوئی مصیبت اٹھانے کے باوجود امام کا ساتھ نہ چھوڑا، امام کی پیروی کرتے رہے، امام کے ساتھ رہے. کربلا والوں میں دیکھیں جناب نافع بن ہلال. نافع بن ہلال ایک بڑی شخصیت تھی، لوگ ان کو جانتے تھے. ان کے بارے میں ہے کہ پوری رات میں قرآن ختم کر دیتے تھے، اپنی نمازوں کے اندر قرآن مجید پورا کر دیتے تھے. جناب نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام کی ارد گرد رہتے تھے تاکہ کوئی دشمن آئے تو امام علیہ السلام کو اس دشمن سے بچایا جا سکے. عزاداران امام حسین، واقعہ کربلا والوں نے کتنی بہتر طریقے سے، کتنی اچھی طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ ولایت اور اللہ کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ جو امام ہو، وقت کا امام ہو، اس کا ساتھ نبھائے، اس کی اتباع کرے اور اس کی پیروی کرے. اگر امام کا ساتھ نہ دیا، اگر امام کے نقش قدم پر نہ چلے، اطاعت نہ کی، تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. نافع بن ہلال وقت بھی آ گیا، میدان جنگ میں جاتے ہیں. میدان جنگ میں پہنچے، بس عزیزو، میدان جنگ میں پہنچنے سے دشمن کے اوپر اتنے وار کیے کہ کئی دشمنوں کو فی النار کر دیا، جہنم واصل کیا. آخر میں ان کے دونوں ہاتھ پر چوٹ آئی. اب ان کے ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ تلوار کو اٹھا سکے. کربلا کے میدان میں وہ شہداء کہ جو قید ہوئے اور بعد میں شہید کیے گئے، ان میں سے نام جناب نافع بن ہلال ہے. بعض وہ شہداء ہے کہ میدان میں آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کو قتل کیا اور میدان میں شہید ہو گئے. لیکن جناب نافع بن ہلال میدان میں نہیں، بلکہ انہوں قید کر لیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور پکڑنے کے بعد جناب نافع بن ہلال کو عمر سعد ملعون کے پاس لایا گیا. عمر سعد ملعون پوچھتا ہے کہ نافع تم نے کیا کیا میدان میں؟
کہا کہ میں کیا کرتا، تیرے 12 آدمی کو تو فنار کر چکا، تیرے 12 فوجیوں کو فنار کیا اور کتنوں کو زخمی کیا وہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ بس اس کو بھی جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور شمر ملعون سے کہتا ہے کہ اے شمر جلدی سے ان کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ عزادارو، جناب نافع بن حلال اسی ظالم سے، اسی کم نصیب اور شقی ترین انسان کے ہاتھوں کربلا کے میدان میں سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ جناب نافع اپنی روح کو جنت طرف لے کے نکل گئے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام جس ملعون کے ہاتھ سے شہید ہوئے، اسی ملعون نے جناب نافع کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ اے میرے اللہ، ہمارے اس مختصر مجلس کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما۔ تمام حاضرین جو سننے والے مجلس ہے میرے اللہ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام پریشانیاں دور فرما، ہمارے مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ہمراہ دنیا اور آخرت میں قرار دے۔ اے میرے اللہ، تیری آخری حجت وقت کے امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔